اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو سر عام توڑنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا اس کے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر نا اتفاقی، ناچاقی اور خانہ جنگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ وہ قوم نا اتفاقی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، وہ قوم خانہ جنگی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ بسا اوقات انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے اس لیے محروم ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا رزق چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی اصول قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو یہ نعمتیں بھی ان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کریں۔ مثال کے طور پر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے تو اس مال و دولت کی نعمت سے وہ غرباء کا، فقراء کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، ان کے ساتھ باہمی تعاون کریں، ان کی امداد کریں۔ اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت سیلاب کے متاثرین کی مدد کی ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ قوم کے سرمایہ دار، قوم کے صاحب ثروت لوگ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دولت انہیں عطا فرمائی ہے یہ دولت ان کے پاس ہمیشہ رہے گی۔ اللہ جب دینا جانتا ہے تو اللہ لینا بھی جانتا ہے، اللہ نوازتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی کبھی چھین بھی لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اس پر تکبر مت کیجئے، اس پر فخر مت کیجئے، اور اس